اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ بھی آیا تھا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ بندہ بہت روحانی ہے، کیا روحانیت سے عبادت میں زیادہ لطف آتا ہے؟ دیکھیں، یہ سوال جو ہے یہ اتنا گہرا نہیں ہے، اور اصل میں تو دیکھیں ہم نے حقیقت دیکھنی ہے۔ بندہ روحانی تو ہوتا ہی ہے، اب انحصار اس بات پہ ہے کہ آپ روحانیت کا راستہ لیتے ہیں زندگی گزارتے ہوئے کہ مادیت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر آپ نے مادیت کا انتخاب کر لیا، مٹیریل کا، کہ میں نے دنیا ہی کمانی ہے، بس دنیا ہی بس میری جگہ ہے، تو آپ میں کوئی روحانیت اب نہیں ہے۔ آپ کے اعمال میں روحانیت، اخلاص نہیں ہوگا، روحانیت نہیں ہوگی۔ اور اس سوال کا دوسرا حصہ ہے، کیا روحانیت سے عبادت میں زیادہ لطف آتا ہے؟ اصل مزہ تو روحانیت ہی والی زندگی میں ہے، مادیت والی زندگی میں تو کوئی لطف نہیں ہے۔ مادے کو اگر آپ منتخب کر لیں بحیثیت مقصود حیات، سکون، چین، لطف، خوشی، یہ آپ کی زندگی سے غائب ہو جائے گی۔ آپ حرص و ہوس کا شکار ہو جائیں گے، آپ کی زندگی میں چین نہیں ہوگا، کیونکہ آپ دیکھ لیں حرص کا تو کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ اربوں کا مالک کہتا ہے یار، ایک اور بھی حضور فرماتے ہیں نا کہ انسان کے اگر 2 درے جو ہیں سونے کے ہوں، وہ کہتا ہے یار تیسرا جو ہے ہو جائے تو اچھا ہے۔ تو یہ مادیت میں لطف نہیں ہے، روحانیت میں لطف ہے۔ روحانیت اصل زندگی ہے، روحانیت والی زندگی۔ اور روحانیت والی زندگی کون سی ہے؟ یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے اسلام سے، یہ اسلام ہے۔ اسلام دراصل آپ کو کہتا ہے کہ آپ روح کے لیے، آپ اپنے لیے زندگی گزارو۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو آگ سے بچا لو۔ تو یہ روحانیت کوئی الگ سے چیز نہیں ہے۔ لوگوں نے کچھ کر دیا ہے نا تقسیم، یہ روحانی بندہ ہے، وہ فلانا بندہ ہے، نہیں۔ اسلام اصل ہے، اللہ جو ہے وہ ہماری منزل ہے۔ اگر آپ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں یا آپ نے انتخاب کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کا بطور منزل حیات، تو آپ روحانیت والے ہیں، اور روحانیت ہی آپ کی منزل ہے، روح آپ کی منزل ہے۔ آپ یعنی روحانیت کے راستے پر چل رہے ہیں، روحانی لوگوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ آپ کا اب ساتھی و مددگار ہے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔